بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور۔ اس بڑے پتھر کو لاؤ۔ امام اپنے ایک صحابی کو مکے کا گورنر بنا کر اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں اور مدینہ روانگی کا حکم صادر کرتے ہیں۔ لشکر امام مدینہ کی طرف گامزن ہے۔ موسم بہت گرم ہے۔ آہستہ آہستہ ہر ایک پر پیاس کا غلبہ ہو رہا ہے۔ میں بھی بہت پیاسا ہوں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اس صحرا میں پانی کہاں سے لاؤں، تلاش کروں۔ کیا آپ بھی پیاسے ہیں؟ امام بھی اپنے ساتھیوں کی بھوک و پیاس کو دیکھتے ہیں۔ حکم دیتے ہیں کہ لشکر کو جگہ روک دیا جائے۔ یہ بیابان جگہ ہے، ہر طرف ریت ہی ریت، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، اوپر سے صحرا کی گرمی۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تمام نظریں ادھر لگی ہیں؟ امام نے حکم دیا ہے کہ اس بڑے پتھر کو لایا جائے۔ یہ پتھر کہاں تھا؟ گویا جب سے مکہ سے روانہ ہوئے ہیں یہ پتھر بھی اس لشکر کے ساتھ ہے۔ اب امام اپنی عصا اس پتھر پر مارتے ہیں۔ اچانک سب پکارتے ہیں، پانی پانی! کتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس پتھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس پتھر اور عصا کا کیا ماجرا ہے؟ اصل ماجرا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں لوٹ جاتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کسی بیابان میں پیاس میں گرفتار ہو گئی۔ نزدیک تھا کہ سب پیاس سے ہلاک ہو جائیں، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو ایک پتھر پر مارا، وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ پوری قوم بنی اسرائیل، جس کی تعداد 6 لاکھ افراد سے زیادہ تھی، اس پانی سے سیراب ہوئے۔ اب وہی پتھر امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پتھر امام زمانہ علیہ السلام کو وراثت میں ملا ہے۔ جی ہاں، آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ پانی جو اس پتھر سے جاری ہوتا ہے، پیاس کو بھی مٹاتا ہے اور بھوک کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔